حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله جب دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر اپنا گھیرا تنگ کرتے نظر آئے، جب لوگوں کا دین سے دور جانے کا سلسلہ بڑھتا ہوا دکھائی دیا، دور سنت سے مسلمان ہوئے جاتے ہیں، جب مساجد کی طرف اٹھنے والے قدم کم ہوتے محسوس ہوئے، تب جیسے صبح طلوع ہوتی ہے، جیسے سورج کی روشن کرنیں رات کے اندھیروں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں، امت مسلمہ کی اصلاح کی گڑن اپنے دل میں لیے آج سے تقریباً 31 سال پہلے ایک تحریک اٹھی جس نے نعرہ لگایا، یہ ہم نے تو اپنا نعرہ بھی اپنایا نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ذہن نصیب کم از کم زمین کا کوئی چپا ایسا نہ رہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ پیغام نہ پہنچے، اور اس نعرے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر ایک ایسی غیر سیاسی تحریک ہے کہ ملک یا بیرون ملک کے کسی بھی داخلی جو معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل کسی بھی ملک کے جو میٹرز ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کبھی بھی ان میں مداخلت نہیں کرتی، کیونکہ دعوت اسلامی کا آپ دوسرا نام مسجد بھرو تحریک یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا کام مسجد کی طرف راغب کرنا ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدنی تحریک کا آغاز کیا تو تنہا تھے، اور آج آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔ میں اپنی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو لفظ شخصیت کو بھی شرم آئے، میری شخصیت ایسی تھی، بچپن سے یتیمی، اور حالت یہ تھی کہ غربت، تو وہ آلو چھولے اور اس طرح کی چیزیں بیچنا، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں تھا، بہت غریب گھرانہ تھا ہمارا۔ تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب اس انداز پر ہو، یتیمی بھی تھی، 1.5-2 سال کی عمر میں والد چلے گئے تھے دنیا سے، تو لوگوں کا ستانا، مار پیٹ کرنا یہ بھی میرے ساتھ تھا، ظلم کرنا، تو یوں شدید احساس کمتری تو ہونی ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک دم اٹھا
ٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے، اور ہر معاملے میں اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی اپنے مختلف شعبہ جات کے ذریعے مسلمانوں میں فکر آخرت کا جذبہ بیدار کر رہی ہے۔ دینی معلوماتی خزانوں کا انبار دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلانا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، جامعات اور انٹرنیٹ کے ذریعے عام کرنا، مدنی قافلوں کی صورت میں گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ I must try to rectify myself and the people of the whole world, inshallah azza wa jalla۔ علم دین یا آپ جس کو تعلیم کہیں، تعلیم یا تعلم کہیں، سیکھنا سکھانا کہیں، اس کے جس معیار کو لے کر دعوت اسلامی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے، وہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جو انسان کو ایک مکمل انسان بناتا ہے، جو ایک شخص کو مکمل انسان بناتا ہے، اور اسے اپنی دین اور اپنی دنیا کی دونوں کے معاملے میں صحیح سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک ایسا عظیم شعبہ جس میں علم دین سکھایا جاتا ہے، میری مراد جامعۃ المدینہ سے ہے، جہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اور درس نظامی بھی یعنی عالم کورس صرف اسلامی بھائیوں کو نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کو بھی کروایا جا رہا ہے، یعنی وہ عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ جہاں جامعۃ المدینہ ہیں، جہاں عالم بنائے جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پر حفظ و ناظرہ کی قرآن پاک کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، وہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین رول ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن گویا کہ دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں پیش کر رہی ہے۔ اور میں نے بعض تعلیم کے ادارے سے وابستہ جو پروفیشنلز لوگ ہیں ان کے میں نے تاثرات مدنی چینل پہ بھی دیکھے اور سنے کہ یہ ایک مسنگ تھی جسے دعوت اسلامی نے پورا کیا ہے۔ پاکستان میں دعوت اسلامی کے جامعات کی تعداد کی بات کی جائے تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات جس میں درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس فری آف چارج، جی ہاں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارج انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ اس میں ہزاروں اسلامی بھائی وہ ہیں جو ہمارے جامعات ہی میں قیام کرتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کے رہنے کا اہتمام، ان کی اکوموڈیشن، یہ بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ اور پاکستان کے باہر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر دعوت اسلامی کے، اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کتنی تعداد میں پڑھ رہی ہیں؟ آج مئی 2012 جمادی الاخر 1433 سنہ ہجری کی اگر میں تعداد آپ کو بتاؤں تو یہ کم و بیش 12,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے جامعات میں درس نظامی کورس کر رہے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ۔ دعوت اسلامی کا مساجد بنانے کا جو ایک سلسلہ ہے، پھر اس میں بھی مدنی مراکز جس کو ہم فیضان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ سلسلہ، پھر اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات، پھر مبلغین کی اس میں جو بیانات کا سلسلہ رہتا ہے، سنت سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ رہتا ہے، دعائیں یاد کروانے کا سلسلہ رہتا ہے، یہ ایک مطلب کیا یہ ایک مدنی ریولوشن ہے، ایک مدنی انقلاب ہے۔ اس پر تو دعوت اسلامی کو کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر تو مجھے چٹکلا یاد آیا کہ وہ کسی نے سوال کیا تھا نا کہ چاند پر جائیں گے تو نماز کس رخ پر پڑھیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کعبہ شریف کی جو چوکور عمارت ہے اس کا جو حجم ہے اس حد تک قبلہ نہیں بلکہ عرش معلیٰ تک اس کی فضا قبلہ ہے۔
तहत सरा से अर्श मुअल्ला। तो हम वहाँ क़िबले की डायरेक्शन मालूम करके नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हमारी मजलिस खुद्दामुल मसाजिद वो चांद पर मस्जिद तामीर करेगी। तो इस पर एक मैसेज आया था अगर दावत इस्लामी चांद पर मस्जिद तामीर करेगी तो मैं 1 करोड़ रुपया चंदा दूंगा मस्जिद के लिए। तो हमने उसको तरगीब दिला दी कि अब चांद पर तो पहुंचेंगे तो तब पहुंचेंगे। हालांकि एक खुश तबड़ी की बात है, लेकिन आपने जो नियत की है तो आपको सवाब से महरूम रहना नहीं चाहिए। वो 1 करोड़ रुपया आप हमको दे दें, यहाँ मस्जिदें बना लेंगे। तो फिर उनका पैगाम आया था कि मैं पेश कर दूंगा। और जोहानिसबर्ग में सिर्फ एक मकाम पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर और साउथ अफ्रीका में बेशुमार मकामात पर हमारे इस्लामी भाई ये जज्बा रखते हैं कि मसाजिद तामीर करेंगे और जाए नमाज बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम के हवाले से आशनाई हो सके और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो सके। मगर आज जिस मकाम पर हम जमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का अजीम मदनी मरकज यूके के शहर ब्रेडफोर्ड में बनने जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त ये अजीम व शान इमारतें एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी जगह में तकरीबन 13 इमारतें हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो मजीद इमारतें नजर आ रही हैं। तकरीबन 7 एकड़ ये जगह है। जी हाँ, यूके के अंदर 7 एकड़ पर दावत इस्लामी एक अजीम व शान फैजान मदीना बनाने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फैजान मदीना में अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मस्जिद भी बनेगी, जामियतुल मदीना भी होगा, मदरसतुल मदीना भी होगा। अल्लाह ने चाहा यहाँ दारुल मदीना भी कायम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत भी होगा और अल्लाह तबारक व तआला के करम से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ मदनी चैनल के स्टूडियोज भी बनाए जाएंगे। तो बहुत कुछ यहाँ होने जा रहा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबसे गुजारिश करूंगा दुनिया भर में जहां कहीं आप ये मनाजिर देख रहे हैं, इस अजीम शान जगह को खरीदने में हमारा ताउन कीजिए। हमें 11.5 लाख पाउंड 1.15 मिलियन पाउंड्स की जरूरत है इस जगह को बाई करने के लिए। कलेक्शन शुरू हो चुकी है लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। आप दुनिया भर में जहां कहीं हैं हमारे साथ ताउन कीजिए। स्क्रीन पर आपको एक ईमेल एड्रेस दिखाया जा रहा होगा, इस ईमेल एड्रेस पर राब्ता कीजिए। अगर आप ब्रेडफोर्ड के इस फैजान मदीना में अपना ताउन करना चाहते हैं, अपनी दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए और इस अजीम शान मदनी काम में हिस्सा मिलाइए।